مہر جتنی بھی تنقید ہوتی رہے پیپلز پارٹی پہ ظاہر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کراچی میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ووٹ تو ہمیں دے رہے ہیں نا عوام، ہماری کارکردگی ہے تو ہمیں ووٹ مل رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا ڈسپیوٹیبل پرابلم بن جاتی ہے۔ دیکھیں 2018 کے اندر بہت سے ووٹ پی ٹی آئی کو مل گئے جو اس کے نہیں بنتے تھے، اس دفعہ بہت سے اس کے تھے جو اس کو نہیں ملے، دیگر لوگوں کو مل گئے۔ تو کراچی کے اندر اور دیگر آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں ایک تو نیچرلی ایک بھٹو سے محبت بھی بہت ہے، مگر ادھر ایک اتنی پاورٹی ہے اور اتنا زیادہ ایک جکڑا ہوا نظام ہے کہ باقی بات درست ہے کہ شاید دیگر آپشنز کی طرف لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، مگر مور دین 15 ایئرز ان پاور کے بعد تو سوال تو آج بھی وہی ہے نا جو 15-20 سال پہلے تھے کہ ٹوٹا ہوا اربن انفراسٹرکچر ہے، پانی ملتا نہیں ہے، پبلک ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کمزور ہے، گاربیج اور سینیٹیشن کرائسس کتنا ہے ادھر۔ آپ نے پوچھا نہیں ان سے؟ سر سوال جواب کا موقع نہیں ملا، 2.5 گھنٹے کی صرف ایک طویل پریزنٹیشن تھی جدھر انہوں نے جو اچیو کیا ہے 2008 آنورڈز اس کو وہ بتایا ہے کہ ہم نے کیا کیا اچیو کیا ہے۔ مگر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں تو کئی چیزیں انہوں نے بہتر کی ہیں، یعنی آپ پھر یہ بھی کہا کہ پورے پاکستان سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے مفت، یعنی آپ جو یعنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جگر لیور ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، دل کے امراض کا علاج ہوتا ہے، اور کتنے پھر ایجوکیشن پہ بھی پیسے زیادہ لگائے ہیں، لیکن اور پھر 21 لاکھ مکان تعمیر کر رہے ہیں دیہی علاقوں میں، 7.5 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو چکے ہیں، تعمیر ہو چکے ہیں۔ مگر یہ سب کے باوجود میرا خیال ہے کراچی ان کا ایک کمزور معاملہ ہے۔ جب تک کراچی درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی سندھ حکومت جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ خوشنما نہیں ہو سکے گا۔ جی آپ نے درست فرمایا ہے، این آئی سی وی ڈی ہو، ایس آئی یو ٹی ہو، یہ دیگر چائلڈ لائف ان کے جو پروجیکٹس ہیں ایکچولی ہیلتھ کیئر میں بہت کام کیا ہے سندھ حکومت نے، یہ بات درست ہے، اور وہ اسٹیٹسٹکلی بھی بتا رہے تھے نہ صرف سندھ سے بلکہ ملک کے ہر صوبے سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے، اور مفت علاج ہوتا ہے۔ جی مفت علاج ہے بالکل۔ تو یہ ڈیٹیل انہوں نے ایکچولی سٹارٹ ہی اپنے صحت کے شعبے سے کیا، اور سب سے زیادہ چنک اور اپنا وقت جو ہے اسی کے اوپر لگایا، کیونکہ وقت کام ایکچولی سب سے زیادہ ہوا ہی ادھر ہی ہے۔ مگر آپ کی بات صحیح ہے یہ شامی صاحب، کیونکہ ابھی بھی اصل جو چہرہ ہے اور جدھر لوگ پہنچتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کا کراچی ہے، ادھر آپ کی سڑکیں ہو، ڈرینیج ہو، ٹرانسپورٹ ہو، پولیسنگ ہو، تمام تر سسٹم نیگلیکٹڈ لگتا ہے نا، ایک پولیٹیکلی مارجنلائز شہر لگتا ہے، گو کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ہب ہے، تو جب تک باقی اس کے اوپر کام نہیں ہوگا تو تب تک یہ جو تمام تر ایلیگیشنز ہیں اسٹرکچرل چینجز کے، کرپشن ایلیگیشنز ہیں، گو سکولز کے، ہاسپٹلز کے، ڈیولپمنٹ فنڈز مس یوز کرنے کے، وہ اپنی جگہ موجود رہیں گی۔ بٹ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مجھے ایکچولی بحیثیت ایک صحافی I appreciated the initiative he took. You know why? Because I think it is high time کہ یہ واقعی گورننس کے اوپر فوکس کیا جائے، ایک ریٹرک سے، پولیٹیکل ریٹرک سے ہٹ کے نا تمام وزرائے اعلیٰ، تمام جماعتیں جو ہیں زیادہ سینٹرک ہو جائیں کہ جناب ہم نے ڈیلیوری کیا کی ہے، ہم نے کیا کیا بنایا ہے، کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے ہم نے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو کو کیسے امپروو کیا ہے، کتنے ہم نے اپنے میڈیکل یونٹس کو بہتر کیا ہے، کتنے بیڈز ڈالے ہیں مزید، کیا کیا کیے۔ یو نو the conversation needs to be on governance۔ یعنی کمپٹیشن ظاہر آپ کے لیے بڑھے گا تو ظاہر فائدہ تو آخر میں عوام کا ہی ہوگا۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہر یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر کہا جا رہا تھا آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر کا، یہ ایک پہلا ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک شاید سٹیپ ہے بات چیت کی طرف، لیٹس سی کہ اس پہ کیا آتا ہے۔ لیکن جو حکومت اور پیپلز پارٹی میں بعض معاملات کو لے کے چپکلے، چاہے وہ درختوں کو کاٹنے کا معاملہ ہو یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے آرڈیننسز جو بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوئے اس پر جو ہے وہ کچھ آپس میں معاملات ہوئے، تو یہ کس طرف آپ کو جاتا دکھائی دے رہا معاملہ، یا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ کہ یہ چلتا رہتا ہے یہ سب کچھ، یہ چھوٹی موٹی نوک جھونک؟ دیکھیں اب آپ نے سلمان یہ بات پوچھی نا لیڈر آف اپوزیشن کی بھی، آپ جناب دیکھیں ہمارا تو الحمدللہ ادھر اسپیکر بھی بائی پارٹیزن نہیں ہے نا، ہونا تو اسپیکر ڈیپوٹی اسپیکر بھی غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا، ان کی ایما کے اوپر ہے نوٹیفیکیشن کریں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ آپ دیکھیں کتنی دستور تبدیل کرنے والی ادھر آئین سازی اور لیجسلیشن ہو گئی ہے، مگر الحمدللہ آپ کا لیڈر آف اپوزیشن ہی نہیں تھا، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں، ان کی غیر موجودگی میں کام ہو گئے، تو ادھر تو سر نہ صدر ہے نہ اسپیکر ہے، کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہے۔ مگر چلیں یہ بات ہوگی، باقی آج آپ کے سوال کا جواب آپ کو اس میں بھی ملے گا کہ بلاول نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بیشتر بار آج شہباز شریف صاحب کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ نوک جھونک چلتے رہیں گے، پیپلز پارٹی نون لیگ ساتھ ہی چلے گی، اسی طرح چلے گی، اور یہ
आपके पीटीआई का भी जो मुस्तकबिल है, मुकद्दर है, बदकिस्मती से दैट इज ऑल्सो राइटिंग ऑन द वॉल, वो भी अभी इसी तरह ही चलना है. आई डोंट सी एनी अदर बिग चेंजेस. आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाएगा नोटिफाई, बट दे नो बिग चेंजेस यू गोइंग टू सी. ठीक, और मिसाक जमहूरियत का आपको कोई मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है? लगता है जो आप कह रही हैं कि ये आप ऐसे ही मामला जो है वो स्टेटस को का शिकार रहेगा? सर उसकी जरूरत नहीं है ना. आखिरी बार जब मिसाक जमहूरियत की जरूरत थी तो दोनों लीडरान जिला वतन थे, मुल्क से बाहर थे, साइड लाइन हुए थे, दीवार से लगाए हुए थे. उनकी सियासी बका इस मिसाक से जुड़ी हुई थी और इकट्ठे होने से जुड़ी हुई थी. आज जरूरत नहीं है ना पीपल्स पार्टी को है, ना मुस्लिम लीग नून को है. एक सिस्टम चल रहा है, बेहतरीन तौर पे चल रहा है. जिसको जरूरत है उनका लीडर जो है वो जो बयानात अंदर से देता है, ये बाहर वाले उसका बोझ नहीं उठा सकते, उसको हजम नहीं कर सकते. तो ये जरूरत आज सिस्टम की है ही नहीं. बाकी वो अलग एक डिबेट है कि पहले वाले मिसाक जमहूरियत का बड़ा धूम से जनाजा निकला था और उसके साथ क्या किया पीपीपी नून लीग ने. बट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी टुडे. So I really don't think that anybody is going to be working on this right now, because एक political stability जिसकी अशद जरूरत है, even for economic betterment और stability, वो अभी भी इस हकीकत को जानते बूझते हुए बिना सिस्टम को जरूरत है नहीं अभी पीटीआई को ऑन बोर्ड लाने की. ठीक है मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी.